قرضہ دو اور اس کے اندر پھنساؤ اور پھر سود در سود اور اس کے اندر جو ساہوکاری والی صورتحال. یہ جو اس وقت کرائسس بنا ہوا ہے پاکستان کا، جو IMF ورلڈ بینک کا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کر دیں گے. میں کہا بکواس کرتے ہیں، ڈیفالٹ وہ کرنے نہیں دیں گے. ڈیفالٹ کیوں کرنے دیں گے؟ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک آدمی کو 10 سال کی مہلت دیتے ہیں کہ آپ اپنی اکانومی کو ٹھیک کر لو اور پھر اس کے بعد پیسے دے دیں. ساہوکار جو ہوتا تھا، وہ مہاجن جو ہوتا تھا، وہ جس دکاندار کو قرضہ دیتا تھا اس کہتا تھا یار تمہاری دکان میں کچھ مال کم ہو گیا، یہ پیسے اور لو تاکہ تم دکان چلاؤ، تاکہ اس کا قرضہ واپس آتا رہے، اس کا سود چلتا رہے. وہ بیمار پڑتا تھا، اس کا علاج کراتا تھا. یہی کرتے ہیں جی. اس وقت IMF کی نیگوسیشن کیا چل رہی ہیں کہ آپ مزید، ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں، آپ مزید پیرس کلب میں جائیں، آپ فلاں پا جائیں، قرضے میں ہم کو جھگڑیں کہ پوری معیشت کا نظام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ. تو یہ ہے بنیادی طور پر دین، اور اس دین نے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ پوری دنیا پر اس دین نے غالب آنا ہے. اور اس دین نے کیسے غالب آنا ہے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی ذمہ داری لگائی ہے. سورہ بقرہ کی بہت مشہور آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر دیکھیے گا کہ کیسی ذمہ داری ہے وہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یعنی ہم نے آپ کو ایک ایسی معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ رہو جیسے رسول تم پر گواہ تھے. خطبہ حجۃ الوداع میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخر میں ہاتھ اٹھا کے کہا کہ میں نے تمہیں تک اللہ کا دین پہنچا دیا، یا رسول اللہ پہنچا دیا. فرمایا اب جس کو میرا یہ دین پہنچا ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ آگے پہنچائے. اب اس دین کو بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک ہی سطح ہے، انفرادی سطح جس پہ آپ نافذ کرتے ہیں. 3 بنیادی طور پر جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہا جاتا ہے نا کہ جو منظر ہوگا، جو ہمارے بارے میں ایک بہت بڑا مقدمہ لے کے پیش ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقدمے کو سامنا کرنے سے بچائے کہ میری امت وہ ہے قرآن مہجور ہے، جنہوں نے قرآن کو ترک کر دیا تھا. مہجور جو ہے یہ 4 سطح پر ہوتا ہے. ترک قرآن، ترک 3. ایک ہے انفرادی سطح، آپ نے نفسانی خواہشات کی پیروی شروع کر دی. اللہ نے کہا زنا سے باز آؤ، آپ نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، ایسی کون سی بات. اللہ نے کہا سود نہیں کھاؤ، آپ نے کہا سارے کھاتے ہیں. اللہ نے کہا شراب نہیں پیو، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. نوکری میں ترقی نہیں ہوتی. ہمارے تو سول سروس میں ساری زندگی رہا ہوں، پوری سول سروس میں کوٹ گروپ ہوتا تھا. وہ کوٹ گروپ جو ایک دوسرے کو، وہ آپ پنجابی آپ تو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے وہ کرتے تھے پروموشن میں، اس کی نوکری میں اس کی خلاف انکوائری ہوتی تھی تو اس کے ساتھ بیٹھ کے لوگ پیتے تھے. یہ ہے نفسانی خواہشات کی پیروی. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو اپنے نفس کو خدا بنا لیتا ہے، نفسانی خواہشات کو خدا بنا لیتا ہے، یہ ہے پہلی سطح جو مہجورہ کی ہوتی ہے کہ آپ دین کو ترک کرتے ہیں. دوسری خاندانی سطح آتی ہے. اب یہ سطح بھی ہمارے ہاں بڑی عام کامن ہے. کیا کریں، رواج ہے. یار ہمارے ہاں اب راجپوتوں میں یہ ہے، یار جاٹ یہ ہے. اللہ کا رسول کہتا ہے اسراف نے کرو، لیکن کرنا ہے ہم نے کرنا ہے. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اپنا زندگی کے اندر تم بیٹیوں کو، جب بہنوں کو دو اپنا جائیداد میں حصہ دو، یہ جائیداد میں. ہم کہتے ہیں ہم نے کبھی زندگی میں دیا، ہمارے بڑوں نے کبھی نہیں دیا. میں اب اندازہ کریں کتنے شاندار لوگ ہیں پشتون جو کہ اپنی اس کے روایت پہ اللہ کے اس کی دین پہ کام کرتے ہیں. بہت زیادہ، یعنی اتنا زیادہ ہے کہ پشتون بنیادی طور پر اپنے کو صرف اور صرف مسلمان کرتے ہیں. وہ کہتا ہے تو سنگ پختانہ دی منز نہ کی، تم کیسا پٹھان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا. یہ نہیں کہتے تم کیسا مسلمان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا. اس کے باوجود بھی میں ایک جگہ چلا گیا ایک فیصلہ کرنے کے لیے، چاغی کے اندر پشتونوں کا علاقہ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلے میں تم نے بہنوں کو، اس نے کہا جی ہم نے بہنوں کو تو دیتے نہیں، یہ تو ہمارا مسئلہ ہو جاتا ہے پھر. تو میں نے کہا تم تو یہاں کا کہاں مسئلہ رکا، یہاں خاندان کی سطح پہ رکا کہ آپ نے خاندان کی سطح، اولاد بیٹا ہے آپ کا، وہ چاہتا ہے ایک خاص قسم کی زندگی گزارنا، آپ اس سے ناراض نہیں ہوتے. بیٹی ہے، آپ اس سے ناراض نہیں ہوتے خاص قسم سے. آپ خود سوچیں ہمارے کتنے بڑے بڑے علماء کرام ہوتے ہیں، ان کی اولادیں جو ہیں وہ ان سے بیروار نہیں ہوتی، ٹھیک نہیں ہوتی، وہ خاموشی اختیار کر دیتے. پھر قبیلے اور برادری کی صورتحال آ جاتی ہے. اور آخر میں ہوتا یہ ہے
کہ قومی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ، کہ جب دین کے نفاذ کا معاملہ آتا ہے، جب کسی جگہ پہ آپ نے دین کو قائم کرنا ہوتا ہے، جب کسی جگہ پہ آپ نے دین کو وہاں آپ کمپرومائز کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بس میں ہے نہیں تو آپ نافذ نہ کریں، یہ تو بات ہے، یہ تو آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ لیکن جس آپ کے بس میں آ گیا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری اور آپ کی، ان سب لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنی پرسش نہیں ہوگی جتنی ان لوگوں کی ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا۔ الذین مکناہم فی الارض، جن لوگوں کو ہم اختیار دیتے ہیں۔ اور میں نے بار بار آپ سے سمجھایا ہے کہ اپنے دین کے تصور کو کلیئر کرنے کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اسباب اپنی جگہ ہیں، لیکن بیسیکلی اس کائنات میں وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، وہ اللہ ہی بناتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہوں بادشاہ دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں۔ ساری زندگی روتے رہتے ہیں، ایک سیٹ نہیں جیت پاتے ساری زندگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اقتدار اس لیے نہیں دیتا کہ اس کو پسند کرتا ہے، اس لیے دیتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں۔ ورنہ تو فرعون کو بھی تو اقتدار ملا ہوا تھا، کیا اللہ نے اپنی مرضی سے فرعون کو اقتدار دیا تھا؟ نہیں، اللہ اس میں حکمت رکھتا ہے، اور وہ حکمت میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ حکمت کیا ہے؟ فرعون کے بارے میں اللہ کہتا ہے یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، یہ فرعون کو ہم نے جو ظالم بنایا تھا، کس لیے بنایا تھا؟ کہ وہ تمہاری بیٹیوں کو عیاشی کے لیے زندہ رکھتا تھا اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر۔ ذالک بلاء من ربک عظیم، یہ تو تمہارے اوپر ہم نے بلا نازل کی ہوئی تھی۔ ہم کہتے ہیں کیا بات ہے، وزیر اعظم بن گیا، صدر بن گیا، اس کی اللہ پہ نعمتیں۔ اللہ کہتا ہے میں تمہاری اعمال کی وجہ سے، اعمالکم اموالکم، تم جیسے ہوگے ویسے تم پر حکمران مسلط کروں گا۔ تم اپنے چہرے دیکھو اور تم کہتے ہو عمر ابن خطاب بارے اوپر آ جائے، تم اپنے اعمال دیکھو اور تم سمجھو سید للمرتضیٰ جا پر فیصلے کرے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے میں تم پر تمہارے جیسے حاکم مسلط کرتا ہوں، ذالک بلاء من رب عظیم، میں تم پر بلا کے طور پر نازل کرتا ہوں۔ اور اس سے بھی پوچھے گا قیامت دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بتاؤ میں نے تمہیں اختیار دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ پڑھتے ہو وہاں پر کھڑے ہو کے الہکم الہ واحد، کہ دنیا میں کسی اور کی حکمرانی نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہو قرآن کا، سب اس کا کہ میں اللہ کو اور اس کو ماننے والا ہوں، اور حلف اٹھاتے ہو بیٹھ کے۔ کون ہے جو حلف نہیں اٹھاتا؟ خواہ وہ ہمارے اس کا صدر پاکستان ہو، وزیر اعظم ہو، جج ہو، گورنر ہو، وزیر اعلیٰ، کون ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بادشاہت کا حلف نہیں اٹھاتا؟ آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ سورنٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سوال نہیں ہوگا کہ جب تمہیں آرمی چیف سے ہٹایا گیا تھا مشرف صاحب، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے ہیں، تو تم نے تہس نہس کر دیا تھا، تم کے پاس طاقت تھی نا، تم اللہ کے دین نافذ کرنے کے لیے تہس نہس نہیں کر سکتے تھے؟ تم نے تو ہمیں طاقت ہم نے تمہیں دے دی تھی، مکمل طور پہ دے دی تھی، تم کھڑے ہوتے کہ ہاں میں اس دین کو ضیاء الحق، اس نے ٹیک اوور کر لیا تھا نا، اگرچہ اس نے تھوڑا بہت جو کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی جتنی اس کے پاس اللہ نے قوت دی تھی، جتنی اس کے پاس طاقت دی تھی، جتنا اس کے بعد اس کا امریکن سپورٹ، اس کا انٹرنیشنل سپورٹ موجود تھی، وہ چاہتا تو نافذ کر دیتا۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم تو سعودیز اور قطری اور دبئی ان سے زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہ فیفا ورلڈ کپ ہوا ہے وہاں پر، اس کی افتتاحی تقریب دیکھ لیں، قرآن کی آیات ہیں، وہ بچہ ہے اس کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ انٹرویو ہو رہا ہے۔ ہماری پی ایس ایل دیکھ لیں، طوائفیں ناچ رہی ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے پر اچھے حکمران مسلط کیسے مسلط ہوں گے؟ ہم نے روکا ہی نہیں، من رأى منکم منکرا، جس کو کوئی برائی نظر آئے وہ یخیر بہ بیدہ، پکڑ ہاتھ سے پکڑ کے روک لے۔ روکتے ہو نا جب کوئی بیٹی کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، غیرت ہوتی، روکتے ہو نا جب بیٹے کے اوپر کوئی پستول تانتا ہے، آپ بھی پستول لے کے نکل آتے ہو۔ روکتے ہو نا جس وقت آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کرنے آتا ہے، روکتے ہو۔ اللہ کے دین کے لیے یہ غیرت نہیں ہوگی؟
فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ اگر تم گھر بچانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو، اگر تم نوکری بچانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو، اگر تم اگر تم اپنے بچے کی، اولاد کی، اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے، تو اللہ کہتا ہے میرے لیے کیوں نہیں کھڑے ہو سکے تھے؟ یہ طاقت تمہاری اپنی ہے۔ میں تو چاہوں تمہیں بستر پہ پڑے ہو اور تمہاری زندگی نہ گزر سکے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے ہم سانس اندر لے کے جاتے ہیں اور پھر واپس بھی آتا ہے، اگر یہ سانس واپسی کا رک جائے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ ہم نے شکر ادا کیا کبھی واپسی کی سانس کا؟ ان سے پوچھو جن کو استھما ہے اور وہ ہاتھ میں انہیلر لے کے پھیل رہے ہوتے ہیں، یہ جو ہم بول و براز کرتے ہیں، جو پیشاب کرتے ہیں، جن کا رک جاتا ہے، کبھی پوچھو ان کے ساتھ بیتتی کیا ہے؟ کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تبارک کو کہتا ہے تمہیں طاقت دی ہے، تمہیں ہمت دی ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہم کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد 2-3 آیات قرآن پاک کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ نے شرائط نافذ کر دی ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اعلیٰ ہوگے، تم ہی سرفراز ہوگے، تم ہی اس دنیا پر حکمران ہوگے اگر تم واقعی مومن ہو۔ جب تک ہم مومن تھے خوف کھاتی تھی پوری دنیا ہم سے۔ آج کل دنیا میں دو کون سی بڑی طاقتیں ہیں؟ روس اور امریکہ ہے۔ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے تھے، دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم اور ایک ایران، دو بڑی فارس کی طاقت۔ ان کی ریگولر سٹینڈنگ آرمی تھی۔ کبھی پڑھیں ذرا رومنس کی جو سٹینڈنگ آرمی کی چیزیں، وہ ٹرائبیونز اور لیجنز آف دی رومن امپائر اور سارا کچھ، وہ باقاعدہ یونیفارمز اور سارا کچھ۔ یہ جو ٹائی ہے نا، وہ اس زمانے کی، ہم اکثر قدم کہتے ہیں ٹائی عیسائیوں کا نشان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 1000 سال پہلے وہ ٹائی پہنا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جو اصل رومنز ہیں وہ کلرفل ٹائی پہنیں گے، اور جو اس کے نیچے سبجیکٹ ہیں، مطلب جو غلام ہیں، وہ یہ والے جو لوگ ہیں مصر کے جو لوگ، یہ لوگ ہیں وہ دوسری ٹائی پہنا کریں گے۔ اس کے مقابلے جب مسلمان اٹھے ہیں، کسی نے سوچا تھا؟ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیار کردہ صحابہ پہنچے ہیں اور یزدگرد کے دربار میں پہنچے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور قالین میں تلوار کے ساتھ ایسے ٹھوکے لگاتے ہوئے، تو نقشہ کھینچا اس نے فردوسی نے، شیر شتر خوردنے سوس مار، اونٹ کا دودھ پینے والوں اور گو کا گوشت کھانے والوں، عرب را بجائے رسید استقار، عربوں پاگل ہو گئے، تم دماغ خراب ہو گیا تمہارا کہ تخت کیہان آپ کو نہ آرزو، کہ اس تخت کیہان کی آرزو کرتے۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے سائرس اعظم نے کیا کیا تھا؟ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت جو تھی بیبلونیا جس کو کہتے ہیں، بابل و نینوا کی سرزمین، جس میں بخت نصر اور یہ سارے آباد تھے، یہ دجلہ و فرات کی سرزمین جس کی ہینگنگ گارڈن اور بیبلونیا کی آج نظیر دی جاتی ہے کہ میلوں اس نے لٹکتے ہوئے باغ بنا دیے تھے، حمورابی کے قوانین تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا، آج نظر ہی نہیں آتے، آج ان کا ریمننٹس جیسے کہتے ہیں نا، آثار نظر نہیں آتے۔ وہ اس کے دربار میں جب پہنچے اور اس کے تخت کیہان آپ کو نہ تھا، تفو برتو اے چرخ کرتا کفو، اے آسمان تم پہ تف ہے کہ یہ دن دکھا دیا، اور کہا کہ یہ میری مٹی ہے میرے پاس، یہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو جب لے کے پہنچے تو کون تھے وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ؟ اس نے کہا یہ تو اپنا وطن خود دے دیا اس نے۔ یہ کیفیت تھی، اس لیے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور پھر ایک اور آیت ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ کا وعدہ ہے مومنین کے ساتھ، کن مومنین کے ساتھ؟ عمل الصالحات، جو صالح عمل کرتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں۔ آپ دنیا میں کسی عالم سے پوچھیں کیا نیک عمل میں نماز شامل ہے؟ نہیں ہے۔ روزہ شامل ہے؟ نہیں ہے۔ حج شامل ہے؟ نہیں ہے۔ زکوٰۃ شامل ہے؟ نہیں ہے۔ نیک عمل اس کے علاوہ ہیں۔ بار بار وہ آیات آپ کے ساتھ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے درجے پر پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں خیرات نہ کرو جسے تم سب سے زیادہ محبت کرتے۔
لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم کیا سمجھتے ہو کہ نیکی یہ ہے کہ وہ مشرق کی طرف کر لے یا وہ مغرب کی طرف؟ نیکی ہے کیا؟ من آمن باللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ، کتابوں پہ ایمان لاؤ، رسولوں پہ ایمان لاؤ، وآت المال علی حبہ، اور اس مال کو خرچ کرو جسے سینت کے رکھا ہوا ہے، جس سے پیار کرتے ہو، جسے گھر بنانا چاہتے ہو، کس پہ؟ ذوی القربیٰ، قرابت داروں سے، والیتامى، یتیموں، والمساکین، مسکین، اور یہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ پھٹو، یہ پھٹکو، یہ ہے نیکی، غض بصر کرو، آنکھیں نیچی کرو، سود مت کھاؤ، یہ ہے عمل صالح کرو گے، لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم تمہیں زمین کا خلیفہ بنائیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلے بھی تو لوگوں کو بنایا تھا کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو اگر ہم دنیا پہ غالب نہیں ہیں تو ہمیں اپنے اعمال میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، ہماری پسند اور ناپسند کا معیار کیا ہے دنیا کے اندر؟ کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو وہ بیعت آپ کے سامنے آج پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے۔ اسلام کے اندر اس بیعت کو آپ حیران ہوں گے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر۔ ہم نے، یہ عبادہ بن صامت نے بخاری میں حدیث ہے اس بیعت کی۔ اب دیکھیں کہ وہ لوگ کیا تھے، وہ کیسے، اسی لیے اس جو آیت ہے سورہ اپنا فتح کی، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان صحابہ کا بڑا تفصیل ذکر کیا، اس پہ آخر اس آیت کو ختم کروں گا کہ اے اللہ کے رسول سے بیعت کرتے کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت۔ فی العسر والیسر، بے شک مشکل ہو یا آسانی ہو، یعنی یہ نہیں کہ یہ غریبی ہو تو رو رو کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور اللہ کہتا ہے جب میں ہم اس کے دستور کرتا تو پھر کہتا یہ تو میری تدبیر تھی، اگر میں نے اس طرح نہ کیا ہوتا تو ہوتا، اللہ کی طرف سے آ گیا بیچ میں سے، تنگی میں بھی اور اس میں بھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں ابھی لمبی ہو جائے گی بات، مشکل خواہ ہماری طبیعت آمادہ ہو یا ہمیں اس پر جبر کرنا پڑے، اللہ اکبر۔ یعنی ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں گے اور ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہماری مرضی کے مطابق، تب بھی ہم مانیں گے، اور اگر ہمارا دل نہیں مانتا ہوگا تب بھی ہم مانیں گے۔ آزمائش تو اسی وقت آتی ہے کہ جب آپ کا دل نہ مانتا ہو۔ صبح سویرے سردی بہت زیادہ ہو تو جس وقت آپ اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے تو آپ نے کسی اور کا حکم تو مانا نا، اللہ کو چھوڑ کے، طبیعت نہیں مانتی، آپ کہتے ہیں نہیں یار چھوڑ دو، ابھی کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ میں ایک چھوٹا سا حکم کی بات کرتا ہوں۔ اور خواہ دوسروں کو ہمارے پر ترجیح دی جائے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولی الامر منکم، کوئی میں تم پہ فلاں آدمی کو مسلط کر رہا ہوں، حاکم بن گیا، تو ہم اس کو بھی ہم کہیں گے ہم مانیں گے، بے شک ہمارے اوپر ترجیح دی جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہے آپ کو پتہ ہے، اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر انگریز نے جو ایک سسٹم بنایا تھا وہ کیا تھا؟ ہمارے ہاں مولوی کمی ہیں، کمیوں کے رجسٹر میں اس کا نام آتا ہے نا، وہ چودھری کو حکے رکھتا ہے نا۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کہتا ہے کہ اس کو ہم نے دین کے اندر تمہیں زیادہ سمجھ دی، ہم کبھی اس کو عزت دیتے نہیں دیتے، چلو اس کو بھی چھوڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ ایک شخص کو کسی جگہ پہ اقتدار دے دیا، مثلا فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں، طالبان کو اقتدار دے دیا، انہوں نے دین نافذ کر دیا۔ اب ہمیں بہت عجیب لگتا ہے، یار جاہل لوگ ہیں، عجیب و غریب، وہ کابل جہاں کبھی لوگ سکرٹ پہنتے تھے اب دیکھیں عورتیں برقعے میں جانے، یہ کیا لوگ ہیں نا مسلط کر۔ ہم اختیار سے جھگڑیں گے نہیں لیکن سچ بولیں گے، جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے لومۃ لائم، یہ ایک بہت اچھی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں سے ہمارے پاؤں لرزتے ہیں۔ اللہ کے رسول جو بیعت لے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اینما کننا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں اگر کوئی ہمیں گالی دیتا ہے، ہمیں برا کہتا ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قرآن کی ایک آیت آپ کو سناؤں، اللہ فرماتے ہیں لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ جو تمہیں گالیاں پڑتی ہیں نا اللہ کے راستے میں،
او مذہبی ہو گیا ہے، او عجیب و غریب شکل بنائی سو، ہیں جی وہ دیکھو اچھا خاصا کپڑے پہنتا تھا، اس کے بعد دیکھیں شلوار کیسے اونچی ہوئی ہے، اس کو دنیا نہیں پتہ چلتی۔ اللہ کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جتنی گالیاں پڑتی ہیں تم پر، یہ میرا فضل ہے تمہارے اوپر، یہ میرا انعام ہے تمہارے اوپر، او گالیاں کھاؤ میں تمہارا انعام، تمہارا انعام ہے۔ یہ ہے جو بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی کہ ہم اگر اس راستے میں ہمیں ملامت ملتی ہے، پاگل ہو گیا ہے میرا بیٹا، یہ دیکھو سارے دیکھو کیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یار یہ باقی تین بھائیوں کو دیکھو، اس کو دیکھو کیا ہو گیا، اس کو دنیا سے دور ہو گیا۔ یہ دیکھو دو بہنیں اس کی آرام سے یونیورسٹی جاتی ہیں، صحیح طرح کالج میں آتی جاتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور یہ نقاب پہن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ لومۃ لائم، جو ملامت آپ کو ملے گی ہم اس رستے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ جب کام آپ کریں گے تو پھر یہ وعدہ پورا ہوتا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ نے یہ وعدہ پورا کرنا ہے۔ بات ختم کرتا ہوں۔ اس نے کہا، اللہ کہتا ہے میں راضی ہی نہیں ہوں گا کہ میری نور کو بجھایا جائے، پھر کیسے پورا ہوگا؟ ہم نہیں کریں گے تو اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ ہمیں نیست و نابود کر دے اور ہماری جگہ کسی اور کو لے کے آباد کر۔ ہمیں ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں چل کے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ نبھا کر کے اللہ کے محبوب بن جائیں۔ نافذ ہوتا نہیں ہوتا، کام کر سکیں، لیکن اگر ہم نہیں کرتے تو اللہ 45 سیکنڈ لگے ہیں، 45 سیکنڈ ترکی میں، 45 سیکنڈ۔ لاکھوں لوگ تھے جن کے پاس کنالوں کی کوٹھیاں تھیں، بے گھر تھے، لاکھوں بچے تھے جن کے باپ تھے یتیم تھے، لاکھوں لوگ تھے جن کے کاروبار تھے زمین پہ پڑے ہوئے تھے۔ 45 سیکنڈ۔ کل هو القادر، اللہ قادر ہے اس بات پر۔ کس بات؟ من فوقکم، تم پر عذاب نازل کرے بارشوں سے، اور من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ تعبیریں کرتے پھرتے ہو، یہ ہار پا گیا، یہ فلاں آ گیا، یہ فلاں آ گیا، اس نے یہ کر دیا، کوئی سازش نہیں، اپنے اعمال دیکھو تم۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اعمال ہم ترکی کے ہمارے سے زیادہ اچھے ہیں، وہ بھی شاید غلط کہتے ہیں۔ میں ابھی شاید بات لمبی ہو جائے گی، ہم نے دین کو کمپرومائز کر دیا۔ میں دبئی میں تھا تو میں ایک مولوی صاحب وہاں خطبہ دے رہے تھے، عربی میں خطبہ تھا ان کا، انہوں نے ایک حدیث بدل دی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ وہ ہے مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ انہوں نے کہا المسلم من سلم الانسان وجدہ، کہ جس سے انسان، المسلم من سلم الانسان، کہ جس سے سارے، ان ساروں کو شامل کر لیا اس کے اندر۔ کیوں؟ کہ ظاہر بات ہے مندر بن رہے ہیں، بڑے بڑے مندر بن رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج بات ختم کر دوں گا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب قبیلہ دوس کی عورتوں کی سریر جو ہیں یہ بتوں کے گرد نہ گھوم رہی ہوں گی۔ کیا ہم پہ وقت نہیں آ گیا؟ تو یاد رکھو اللہ نے اپنے دین کو نافذ کرنا ہے، ہم اس کا ہراول دستہ بن جائیں، ہماری خوش قسمتی ہے، ورنہ اللہ ہمیں بدل دے گا۔ اس کو تو 45 سیکنڈ لگتے ہیں۔ وآخر دعوانا